میرے حضور سید عالم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے کہ مالی مالی، میرا مال میرا مال، ہر وقت وہ یہی پکارتا رہتا ہے کہ میرا مال۔ فرمایا اس کا مال تو وہ ہے کہ جو اس نے کھایا یا اس نے پہن کے پرانا کر دیا یا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا اور آخرت میں بھیج دیا، باقی جو ہے وہ اس کا تو نہیں ہے، وہ تو اس کے وارثوں کا ہے، بلکہ وہ تو تجھے گھر سے چار پائی بھی نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ وہ بھی جاؤ مسجد سے لے آؤ۔ انسان ذرا سوچ تو صحیح، ذرا سوچ تو صحیح، جن کے لیے تو نے کتنے ظلم کیے، جن کے لیے تو نے کتنے گناہ کیے، جن کے لیے تو نے لوگوں کا خون نچوڑا، وہ تو تیری قبر کے اوپر خود بھی قرآن پڑھنے کو تیار نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ وہ بھی مدرسے سے کوئی بچے مل جائیں گے، دعانے انہیں دے دیں گے، بس یہ پڑھ لیں گے، وہ تو خود بھی بیٹھ کے پڑھنے کو تیار نہیں، وہ تو قرآن بھی درسوں سے مانگتے پھرتے ہیں کہ اتنے قرآن مجھے تحفے میں دے دو، ہم نے اپنے ابو کو اصالہ ثواب کرنے، تم نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے؟ پڑھو نا، جو ساری زندگی تمہارے لیے کماتا رہا، بیٹھو نا ان کے لیے 40 دن، بیٹھو نا ان کے لیے 20 دن، پڑھو۔ وہ تو بعد میں تجھے غسل دینے کے روادار بھی نہیں، انہیں ڈر لگتا ہے تجھ سے۔ وہ کیا میاں محمد بخش عارف کھڑی روپیوں کشمیر بولے، جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہیں الاندے ڈردے، اور جنہ لئی تو پاپ کمایا کتھے نہیں تیرے کر دے۔ جن کے لیے تو نے گناہ کیے، جن کے لیے تو نے رشوت لی، اپنی آخرت کو کالا کیا، آج تو وہ تجھے غسل دینے کے روادار بھی نہیں۔ انسان ذرا سوچ تو صحیح، الہاکم التکاثر، تجھے کثرت طلبی نے ہلاک کر دیا۔ تیری زندگی کا مقصد، تیری زندگی کا شب و روز کا وظیفہ یہی تھا، مال مال مال۔ صبح اٹھا کاروبار پہ بھاگ گیا، شام کو آیا کاروبار چھوڑا، لیکن پھر بھی کاروبار جاری رہتا ہے۔ رات کو سوتا ہے تو وہی خواب دیکھتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کاروبار نہ کرو، بلکہ یہ بات ذہن میں رکھو، تمہیں تمہارا رب کاروبار کی وجہ سے رزق نہیں دیتا، تمہارا رازق تمہارا اللہ ہے۔ کہیں رزق کی تلاش میں رازق کو نہ بھول جانا۔ جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے نا، اس کا رزق اللہ اسی دن لکھ کے دیتا ہے، وہ تو تجھے مل کے رہے گا۔ تمہاری زندگی کا جو وظیفہ ہے، جو تمہارا رب تم سے مطالبہ کرتا ہے، اس کی طرف آؤ نا۔ رب تمہارا تم سے کیا کہہ رہا ہے؟ تمہاری ہرس تو ساری زندگی پوری نہیں ہوگی۔ لاکھ پتی بنو گے سوچو گے کہ کروڑ پتی بن جائیں، کروڑ پتی بنو گے تو سوچو گے کہ ارب پتی بن جائیں، ارب پتی بنو گے تو سوچو گے کہ کھرب پتی بن جائیں۔ بتاؤ کوئی جگہ ہے جہاں انسان نشان لگاتا ہے؟ یہاں سے بندہ آگے نہیں جاتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اگر انسان کو ایک وادی دے دی جائے سونے سے بھری، دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے نا، اسے وادی کہتے ہیں، وہ سونے کی بھری ہوئی ایک شخص کو دے دی جائے تو وہ آرزو کرے گا کاش کہ میرے پاس ایسی ایک وادی اور ہوتی۔ تو اگر اس کو دو وادی دے دی جائے نا، تو وہ آرزو کرے گا کاش کہ میرے پاس تیسری بھی ہوتی۔ یعنی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کی آنکھ نہیں بھرتی۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں پیٹ تو بھر جاتا ہے، اس کی آنکھ نہیں بھرتی۔ رومی کہتے ہیں حریص کی آنکھ کا پیالہ نہیں بھرتا، جب تک وہ حریص قناعت اختیار نہیں کر لیتا اسے موت نہیں آتی۔ تو ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت طلبی نے ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے، تم قبروں میں چل بسے۔ تمہارا رب تم سے کیا فرماتا ہے؟ امام ترمذی نے ایک حدیث تخریج کی ہے کہ روزانہ قبر انسان کو پکارتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں تنہائیوں کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، اور میں غربت اور مسافرت کا گھر ہوں۔ قبر بندے کو روزانہ پکارتی ہے، اور بندہ غافل ہے کہ مٹی کے پیٹ پہ ایسے چلتا رہتا ہے، ساری زندگی ایسی گزار دیتا ہے، اور جب موت آتی ہے تو پھر ہاتھ ملتا ہے، لیکن پھر ہاتھ ملنے سے کچھ نہیں ہوگا قبل اس سے کہ وہ وقت آئے، اپنی زندگی کو حسن اور جمال دے دو۔ آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب آنکھیں بند ہوں گی، لیکن اس وقت پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کاش کہ ہم آنکھیں بند ہونے سے پہلے ہی کھول لیں اور دیکھیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔